اور بے شک ہم نے حصول نصیحت کے لیے قرآن کو آسان کر دیا ہے، تو ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ میری دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو صحت و عافیت کی اور ایمان کی بہترین حالت میں رکھیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کے گرد گھومنے والے ہر شر کو خیر میں بدل دے، آمین یا رب العالمین۔ آج کی کلاس میں ہم سورۃ الواقعہ کے ان الفاظ کو پڑھنا سیکھیں گے۔ بہت سے لوگوں نے مجھے کویسچن کیا ہے کہ سورۃ الواقعہ میں ان الفاظ کو بتا دیجئے کہ یہ کیسے پڑھے جائیں گے۔ یہاں پر آپ دیکھیے آیت نمبر 18 میں کاف کے ساتھ الف ہے، یہاں پر ہم الف نہیں بلکہ حمزہ پڑھیں گے، اور ہم یہاں پر حمزہ کیوں پڑھیں گے اس کے بارے میں بھی جانیں گے۔ اور اس کے آگے آیت نمبر 23 میں آ جائیے، یہاں پر آپ دیکھیے یہ لکھا ہوا ہے کامثال، اور اس کے آگے جو ورڈ ہے اس میں دو واو اکٹھے ہیں اور دونوں واو کے اوپر حمزہ ہیں، تو یہاں پر ہم حمزہ کو پڑھیں گے، واو کو پڑھیں گے، اس لفظ کو پڑھیں گے کیسے اس کو بھی پڑھنا سیکھیں گے۔ اور نیچے والی آیات میں آ جائیے، آیت نمبر 33 اور 34 میں یہاں پر دیکھیں لاسٹ میں تا 2 سے 3 کا وقف ہے، تو یہاں پر بہت سے لوگ جب وقف کرتے ہیں ممنوعاتی یا مرفوعاتی کر کے وقف کرتے ہیں، تو ہم ان وقف کو بھی کرنا سیکھیں گے۔ سب سے لاسٹ میں یہ والا ورڈ جس کو بہت سے لوگ وقف کی صورت میں غلط ریڈ کرتے ہیں، آج ہم اس مین وقف کو بھی کرنا سیکھیں گے کہ اس پر اگر ہم وقف کریں گے تو یہ کیسے کیا جائے گا۔ تو اینڈ تک میرے ساتھ رہیے گا، ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بِأَكْوَابٍ وَأَبَارِيقَ وَكَأْسٍ مِّن مَّعِينٍ۔ یہاں پر دیکھیے بِأَكْوَابٍ، جب ہم با کو واو مشدد کے ساتھ ملائیں گے تو یہاں پر غنہ بھی کریں گے، تو یہاں پر پڑھا جائے گا بیوں وَأَبَارِيقَ وَكَأْسٍ۔ یہاں پر دیکھیے کاف کے ساتھ بہت سے لوگ الف کو پڑھتے ہیں وَقَاسِم۔ الف جو ہے پہلے اس کنسیپٹ کو آپ کلیئر کر لیجئے، الف ہمیشہ خالی ہوتا ہے۔ جب بھی الف کے اوپر کوئی بھی حرکت آ جائے، زبر، زیر، پیش یا ساکن کچھ بھی آ جائے تو ہم الف نہیں پڑھتے بلکہ وہ حمزہ بن جاتا ہے۔ یہاں پر ہم نے کاف حمزہ زبر کا الف نہیں پڑھنا، یہاں پر ہم حمزہ پڑھیں گے، اور حمزہ کے اوپر کیا ہے؟ ساکن کا نشان ہے، حمزہ سائلنٹ ہے، تو جب بھی حمزہ سائلنٹ ہوتا ہے اس پر جھٹکا لازمی دے کر پڑھا جاتا ہے، تو اس کو ہم نے پڑھنا ہے وَقَسِم۔ سین کو میم مشدد کے ساتھ ملائیں گے تو غنہ بھی کریں گے۔ کیوں کریں گے؟ کیونکہ تنوین کے ساتھ میم مشدد ہے، اور میم مشدد پر تو ہمیشہ غنہ ہوتا ہے۔ اس کے آگے آپ کو ایک نون ساکن نظر آ رہا ہے، اس نون ساکن کو ہم نے نہیں پڑھنا۔ کیوں نہیں پڑھنا؟ کیونکہ جب بھی ساکن اور مشدد حرف اکٹھے آتے ہیں تو ہم ساکن حرف کو چھوڑ دیتے ہیں۔ یہاں پر ہم نے میم کو میم کے ساتھ ملا کر پڑھنا ہے، میم معین، کیونکہ بہت سے لوگ یہاں مسٹیک یہی کرتے ہیں، من نون کو پڑھتے ہیں پھر معین پڑھتے ہیں، یہاں نون نہیں پڑھا جائے گا۔ اس آیت کو میرے ساتھ آپ بھی دہرا لیجئے، بِأَكْوَابٍ وَأَبَارِيقَ وَكَأْسٍ مِّن مَّعِينٍ۔ کلیئر ہو گیا؟ نیکسٹ آیت کو دیکھ لیجئے، یہاں پر دیکھیے لکھا ہوا ہے کَأَمْثَالِ، یہاں پر بھی دیکھیے کاف کے ساتھ الف نہیں ہے، یہاں پر بھی حمزہ ہے، اور حمزہ کو ہم نے میم ساکن کے ساتھ ملانا ہے، کَأَم پڑھا جائے گا، کا لمبا نہیں ہوگا، کَأَمْثَالِ، اور اس کے آگے اس کے ہم سپیلنگ کریں گے، لام حمزہ پیش لو، یہاں پر بھی دیکھیے حمزہ سائلنٹ ہے اور اس کے نیچے واو ہے،
اور اگلے والے لام کے بعد بھی حمزہ ہے، اس کے نیچے زیر ہے اور اس زیر کے نیچے واو بھی ہے، تو ہم نے ان دونوں واو کو نہیں پڑھنا، کیونکہ حمزہ جب بھی کسی حرف کے اوپر آتا ہے تو صرف حمزہ کو پڑھا جاتا ہے، نیچے والے حروف نہیں پڑھے جاتے۔ تو یہاں پر بھی ہم نے واو نہیں پڑھنا، دونوں حمزہ ہی پڑھے جائیں گے۔ لام حمزہ پیش لو، اس کے بعد لام پیش لو، لو لو، پہلے والے حمزہ پر ہم جھٹکا دیں گے کیونکہ وہ ساکن ہے۔ اس کے بعد حمزہ لام زیر ال، دوسرے والے حمزہ کو لام ساکن کے ساتھ ملائیں گے، لو لو المکنون۔ اس آیت کو میرے ساتھ آپ بھی پڑھ لیجئے، کَأَمْثَالِ اللُّؤْلُؤِ الْمَكْنُونِ۔ اور اسی آیت میں تھوڑا سا آگے دیکھیے، جزاء، یہاں پر ایک آپ کو چھوٹا سا میم نظر آ رہا ہوگا۔ یہاں پر یہ میم کیوں ہے؟ جب بھی آپ دیکھیں دو زبر دو زیر دو پیش کے بعد یا نون ساکن کے بعد آپ کو با نظر آئے تو آپ سمجھ جائیے گا کہ یہاں پر ہم نے تنوین کی آواز کو نہیں ظاہر کرنا اور نہ ہی نون ساکن کی آواز کو ظاہر کرنا ہے، بلکہ ہم نے یہاں پر میم کو ظاہر کر کے پڑھنا ہے۔ یہاں پر ہم میم کے ساتھ ملائیں گے حمزہ کو، حمزہ میم دو زبر ام، یہاں پر میم آنے کی وجہ ہے کہ یہاں پر اقلاب ہو رہا ہے۔ اقلاب کا مطلب ہے کہ ہم یہاں پر نون ساکن اور تنوین کی آواز کو میم میں بدل رہے ہیں، یعنی اقلاب کا مطلب ہوتا ہے چینج کرنا، بدلنا۔ تو یہاں ہم نے آواز کو بدل دیا نون ساکن کی اور تنوین کی آواز کو میم میں۔ تو یہ پڑھا جائے گا جزاء بما كانوا يعملون۔ آیت نمبر 32 کو دیکھ لیجئے، یہاں پر لکھا ہوا ہے وَفَاكِهَةٍ كَثِيرَةٍ۔ یہاں پر میں نے وقف کیسے کیا؟ آخری حرف کو سائلنٹ کر دیا۔ کیوں کر دیا؟ جب بھی آپ دیکھیں کہ آخری حرف گول والی تا ہے یا گول والی ہا ہے تو ہم ہا کو ہی سائلنٹ کرتے ہیں۔ یہاں پر ہم نے تا کی دو زیر کو نہیں پڑھنا، یہاں ہم ساکن کریں گے ہا کو، تو یہ پڑھا جائے گا وَفَاكِهَةٍ كَثِيرَةٍ۔ اور اسی طرح اگر اگلی آیت ہم پڑھتے ہیں وہاں پر بھی دیکھیے گول والی تا ہے، جب ہم اس پر وقف کریں گے لا مقطوعة ولا ممنوعة۔ اوکے، نیکسٹ آیت بھی دیکھ لیجئے، وہ بھی سیم ہے وَفُرُشٍ مَرْفُوعَةٍ۔ بس آپ نے ہا کو سائلنٹ کرنا ہے، اس چیز کو آپ اپنے مائنڈ میں رکھ لیجئے۔ اب سمجھ لیجئے اس والے وقف کو، جس پر بہت سے لوگ مسٹیک کرتے ہیں کہ حمزہ ہے تو وہ کیا کرتے ہیں، حمزہ کو ساکن کر دیتے ہیں انشاء، تو یہاں پر ایسے وقف نہیں ہوگا، ایسے درست نہیں ہے۔ اس کے ہم پہلے ہجے کریں گے، حمزہ نون زیر ان، نون الف مد زبر نا، ان، نون مشدد ہے، اس پر غنہ لازمی ہوگا۔ اس کے بعد ہے نون ساکن اور نون ساکن کے بعد ہے شین، یہاں پر ہم کریں گے اخفا کیونکہ شین حروف اخفا ہے۔ اس کے بعد آپ دیکھ لیجئے شین حمزہ زبر شا، یہاں پر بھی مسٹیک یہی ہوتی ہے، شا لمبا کر دیتے ہیں الف سمجھ کر، تو یہاں پر الف نہیں ہے، یہاں پر بھی حمزہ ہے۔ اور حمزہ کیوں ہے؟ الف کے اوپر ساکن کا نشان ہے اور یہاں پر حمزہ کو ساکن کیا جا رہا ہے تو جھٹکا دے کر پڑھا جائے گا آشا، نون کھڑی زبر نا، ہا نون پیش ہن، آشا نا ہن، نون زبر نا، آشا نا ہن، یہاں پر بھی نون مشدد ہے تو اس پر بھی غنہ لازمی کیا جائے گا۔
اس کے بعد ہے انشاء، یہاں پر اگر ہم وقف نہیں کرتے تو یہ ایسے پڑھا جائے گا، لیکن اگر ہم یہاں پر وقف کریں گے، کیونکہ یہاں پر وقف ہے اور بہت سے لوگ یہاں پر وقف کرتے ہیں، تو جب ہم یہاں وقف کریں گے تو ہم نے اس چیز کو، اس نشانی کو یاد رکھنا ہے کہ آخری حرف کے اوپر کیا ہے؟ 2 زبر، اور جب بھی آخری حرف کے اوپر 2 زبر آتے ہیں تو ہم آخری حرف کو ایک الف کی مقدار لمبا کر کے وقف کرتے ہیں، تو یہاں پر بھی ہم نے حمزہ کو ایک الف کے برابر لمبا کرنا ہے، تو یہ وقف ایسے کیا جائے گا انشاء۔ کلیئر ہو گیا؟ اس آیت کو میرے ساتھ آپ بھی دہرا لیجئے، اِنَّا أَنشَأْنَاهُنَّ إِنشَاءً۔ ٹھیک ہو گیا؟ اگر آپ کو آج کی ویڈیو سمجھ آئی، اچھی لگی تو اس کو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا، اور ثواب کی نیت سے صدقہ جاریہ سمجھ کر زیادہ سے زیادہ شیئر ضرور کیجیے گا۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا اور اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ فی امان اللہ۔ اللہم فقہنی فی الدین، اللہم بارک لنا فی اوقاتنا، سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔